بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب کا پروردگار ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب یزید کی فوج نیزے پر سروں کو لگا کر کوفہ ہوتے ہوئے ملک شام دمشق لے جا رہے تھے، یہ راستے میں قافلہ ایک گھر کے پاس رکا۔ یہ گھر امام حسین علیہ السلام کی کنیز بی بی شیریں کا تھا۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک کنیز تھی جن کا نام بی بی شیریں بتایا گیا ہے۔ وہ فاطمۃ الزہرا کی بھی کنیز تھی، ان کی بھی خدمت کر چکی تھی۔ بی بی شیریں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے آزاد کر دیا تھا، لیکن بی بی شیریں آزاد نہیں ہونا چاہتی تھیں۔ مولا حسین بولے، اب تو بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، تجھ کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد مولا حسین نے بی بی شیریں کو بہت سارا مال دیا اور آزاد کر کے کہا کہ تو اپنی باقی زندگی آرام سے گزار۔ بی بی شیریں کہتی ہیں کہ میں ایک شرط پر جاؤں گی، میرے آقا، میں جب گھر بنوا لوں، گھر میں رہوں، ایک بار میرے آقا آپ اپنے قدم رکھ دینا، میرے گھر میں ایک بار آپ تشریف لے آنا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، ہم آئیں گے تیرے گھر۔ لیکن بی بی شیریں نے کہا، مولا، ایک درخواست ہے کہ آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ، بہن بیٹی کے ساتھ، شہزادے اور شہزادیوں کے ساتھ تشریف لانا۔ مولا حسین نے مسکرا کر گھر کی سب بیویوں سے کہا، دیکھو بی بی شیریں کے یہاں ہم سب کی دعوت ہے، ہم سب چلیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، بی بی شیریں، ایسا نہ ہو کہ ہم سب تمہارے گھر آئیں اور تو ہم سب کو پہچان ہی نہ پائے۔ وہ قدموں میں گر پڑی، بولی، مولا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے گھر کی کھائی ہوئی ہوں، آپ کو ہی نہ پہچانوں گی؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کیا؟ وہ خاتون کوفہ کی بستی میں چلی گئی اور وہاں پر ایک بہت بڑا اچھا سا گھر بنایا۔ بستی کے لوگوں سے اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ فاطمہ کے لاڈلے امام حسین کو ایک بار میرے گھر ضرور تشریف لائیں گے، میں نے ان کو پیغام بھجوا دیا ہے۔ لوگ اس کی بہت عزت کرنے لگے تھے کہ اس کی بات پر حسین ابن علی اس کے گھر آنے والے ہیں۔ جیسے ہی بی بی شیریں کو خبر ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ آ گئے ہیں اور مکہ سے کوفہ آنے والے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوئی کہ اب میرے آقا کا قافلہ آ رہا ہے، کوفہ جانے کے لیے جب وہ آئیں گے تو میرے گھر پر ہی ٹھہریں گے۔ اس نے اپنا گھر سجانا شروع کر دیا۔ اس کو جنگ کی کوئی بھی خبر نہیں تھی۔ سارے گاؤں والے اس کے ساتھ مل کر گھروں کو سجانے لگے اور تیاریاں گھروں میں شروع ہو گئی۔ سب لوگ انتظار کرنے لگے۔ بی بی شیریں روز پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ان کا راستہ دیکھتی تھی، انتظار کرتی رہتی تھی۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ ایک رات ایسی آئی، اس کے گھر ایک عورت آئی، بولی، بی بی شیریں، اٹھو جلدی، تیرے گھر کے سامنے ابن زیاد کا بہت بڑا لشکر کھڑا ہے، تیرا گھر بہت بڑا ہے، آج کی رات تیرے گھر میں یہ لوگ گزاریں گے۔ سنا ہے ایک باغی نے بغاوت کی تھی، اسے مار کر اس کا سر لایا گیا ہے، دمشق یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ بی بی شیریں نے کہا، کون باغی تھا وہ؟ کس سے جنگ ہوئی تھی؟ جنگ کی کچھ خبر بھی بی بی شیریں کو نہیں تھی۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ ساری بیویاں قیدی تھیں، بالوں سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا، ہاتھوں میں ہتکڑی لگی تھی، نیزے پر سر لٹکے ہوئے تھے، سروں پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ بی بی شیریں بولی، ہائے ہائے، یہ قیدی آئے ہیں میرے گھر۔ مولا حسین کہتے تھے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ سب کو اندر بلا لیا اور قیدیوں کو باہر ہی کھڑا کیا گیا تھا۔ بی بی شیریں بولی، قیدیوں کو بھی اندر لے آؤ، میرا گھر بہت بڑا ہے۔ شیریں کو اب تک یہ خبر نہیں تھی کہ یہ لٹا ہوا قافلہ ہے کس کا۔ اس نے کھانا بنایا، سب کو کھانا کھلایا۔
بی بی شیری سے کہا، ان قیدیوں کو کھانا مت دینا، وہ اس کے لائق نہیں ہیں۔ بی بی شیری نے کہا، میں فاطمہ کے گھر کام کرتی تھی، وہاں لوگ فاقے تو رکھتے تھے لیکن مہمانوں کو بھوکا نہیں رکھا جاتا تھا، آنے والے مہمانوں کو بھی کھانا کھلایا جاتا تھا۔ بی بی زینب کے ہاتھ جو بندھے تھے اسے کھولا، چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور کہا، یہ بی بی کھا لو۔ بی بی سیدہ زینب نے پکار کر کہا، یا حسین ابن علی۔ تو بی بی شیرین نے کہا، تو میرے آقا حسین کا نام کیوں لے رہی ہے؟ یہ تو میرے آقا کا نام ہے۔ سیدہ زینب کہتی ہے، بی بی شیری، ہم نے تجھے پہچان لیا، تیرے آقا حسین کیا نہیں کہتے تھے کہ تو ہم لوگ کو پہچان نہیں پائے گی جب ہم لوگ تیرے گھر آئیں گے؟ دیکھ، تو ہم لوگوں کو پہچان ہی نہیں سکی۔ بی بی شیری، یہ جو اونچے نیزے پر سر ہے جو تجھے دکھ رہا ہے، یہ تیرے آقا مولا حسین کا سر ہے، یہ سر قاسم کا ہے اور یہ علی اکبر کا سر ہے۔ سیدہ زینب پکارتی گئیں، بی بی شیری کے جیسے حواس ہی جاتے رہیں۔ پکار کر کہا، مولا، کیسی مہمان نوازی کا وقت دیا ہے، کیا اس طرح بھی کوئی مہمان بنتا ہے کسی کے گھر؟ اتنا کہہ کر بی بی شیری بے ہوش ہو گئی، اس پر پانی ڈالا جاتا، وہ اٹھتی، پھر گش کھا کر بے ہوش ہو جاتی۔ سچ کہا تھا مولا حسین نے، اے بی بی شیری، ہم تو وعدہ کیے ہیں آ کر ہی رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے۔ مولا حسین، آپ اس حالت میں میرے گھر آئیں گے؟ میں پہچان ہی نہ سکی، کیونکہ وہ تو وہم و گمان بھی میرے نہیں تھا کہ فاطمہ کے لاڈلے کا کٹا ہوا سر بھی اس گھر میں آ سکتا ہے۔ وہ گش کھا کر گر گئی۔ روایت میں ہے کہ صبح جب اٹھا، فوج نے دیکھا بی بی شیری کا بدن ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اس کی روح نکل چکی تھی، غم حسین میں لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ مولا حسین سے محبت کرنے والی بی بی شیری دنیا میں نہیں رہی۔ اس کے آخری جملے یہ تھے، گھر بڑی آن شان سے اس لیے بنایا تھا کہ ایک بار میرے آقا حسین کا قدم اس گھر میں پڑ جائے۔ اب انہوں نے قدم رکھ دیا ہے تو اب جی کر کیا کریں گے؟ اب جینے میں کوئی بھی مزہ نہیں ہے۔ اب میری زندگی کی ساری تمنائیں پوری ہو گئی۔